السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی زانی عورت ہو تو کیا کسی وہ پاک دامن مرد سے شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر ہماری مکمل طور پر رہنمائی فرمائی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، انسان کی زندگی جو ہے اس کی کامیابی کس صورت میں ممکن ہے، انسان کون سے اعمال کرے گا تو انسان کی زندگی بہتر بن سکتی ہے، اور انسان کو اپنی زندگی کے اندر کون سے کام کس طرح سے کرنے ہیں، مکمل طور پر ہماری رہنمائی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایسے لوگوں کے لیے ایک واضح طور پر اعلان فرما دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نیک جو عورتیں ہیں ان کے لیے نیک ہی مردوں کا انتخاب ہونا چاہیے، یعنی ان کے لیے نیک مومن عورتیں ہیں، اور اسی طرح سے ان نیک مردوں کے لیے جو پاک دامن مرد ہیں، یعنی جو زنا نہیں کرتے، جو زانی نہیں ہیں، ان کے لیے پاک دامن مشرکہ عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی ایسی اہل کتاب میں سے عورت جو اپنی عفت کو برقرار رکھتی ہو، کیونکہ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ نکاح دو عفت والے لوگوں میں کروایا جاتا ہے، جن کی عزت محفوظ ہو ان کے درمیان نکاح کروایا جاتا ہے۔ ایک عورت ہے جو زنا کرتی ہے، سریعام کرتی ہے، اس کے بارے میں سب دنیا جانتی ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی ہے، اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ آدمی زانی ہے، تو اس طرح سے ایسے مرد کے ساتھ کسی پاک دامن عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح سے ایسی عورت کے ساتھ کسی پاک دامن مرد کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اسی طرح سے دیکھتے ہیں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرکہ، کہ زانی جو ہے وہ کسی زانی عورت یا مشرکہ زانی عورت کے علاوہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، یعنی اگر مرد زانی ہے تو اس کو نکاح کے لیے زانی ہی عورت ملے گی، اس کی ہی اس کو تلاش کرنی چاہیے، اس کا نکاح اسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ مشرکہ کسی عورت کے ساتھ کرے گا تو وہ مشرکہ عورت بھی وہی ہوگی جس کے بارے میں عام دنیا جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ یہ زانی ہے، زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت ہے، تو ان کا نکاح آپس میں ہی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ مرثد بن ابو مرثد جو ہیں، جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ میں تھے، تو ان کا عناق نامی ایک طوائف کے ساتھ تعلقات تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کیا میں عناق نامی عورت سے وہ جو طوائف ہے اس سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر یہ قرآن کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرکہ، کہ جو زانی ہے اس کا نکاح زانی عورت سے ہوگا، لہٰذا اب آپ مسلمان ہو گئے ہو، آپ نے توبہ کر لی ہے۔ ہاں البتہ اگر انسان گناہ کرتا ہے، زندگی میں گناہ ہو گئے، مرد ہو یا عورت زنا کیا، زنا ہو گئے، پھر جب وہ توبہ تائب ہو جاتے ہیں، جب وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، گناہوں پہ معافی مانگ لیتے ہیں، پھر ان کا نکاح جس طرح عام طور پر ہوتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کی توبہ نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسی کام کے اندر ہے، پھر اس صورت میں اس کا نکاح اس کے ساتھ جائز نہیں ہے، جیسے کہ یہ حدیث مرثد بن ابو مرثد والی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کیونکہ قرآن کے اندر یہ بات آ گئی الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرکہ، کہ اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم اسلام لے آئے ہو، لہٰذا اب تمہارا اس زانیہ غلط طوائف عورت کے ساتھ اب تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزانی المجلود لا ینکح الا مثلہ، جو زانی ہے اس کا نکاح جو ہے کس عورت سے ہوگا، یعنی زانی جو ہے وہ اپنے لیے زانیہ ہی عورت کی تلاش میں ہوتا ہے، یعنی زانی اپنی جیسی عورت جو ہے وہ تلاش کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی عورت زانی ہے وہ اپنے جیسا مرد ہی تلاش کر لیتی ہے، یعنی اس کا نکاح
اس جیسے مرد کے ساتھ، اسی کیٹیگری کے آدمی کے ساتھ اگر وہ اس طرح کی برائیوں کے اندر ہے، وہ زانی ہے، تو اس کا نکاح بھی زانی عورت کے ساتھ ہی ہوگا. اگر عورت زانی ہے تو اس کا نکاح زانی مرد کے ساتھ ہوگا. لہٰذا حدیث سے، قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے. جو عام طور پر مشہور عام ہوتے ہیں، جن کے بارے میں برملا پتہ ہوتا ہے کہ یہ عورت زانی ہے، اس کا کسی پاک دامن مومن مرد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے اگر کوئی مرد زانی ہے تو اس کا نکاح کسی مومن پاک دامن عورت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. زانیہ کا نکاح ہوگا زانی کے ساتھ، زانی کا نکاح ہوگا زانیہ کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا الا کہ وہ توبہ کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی اور اس جیسی بری قباحت اور حد درجہ سے گندی حرکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ، والسلام.